آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ کیس ہے۔ اس سنجیدہ کیس کو کتنی سنجیدگی سے لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ جب ان کے وکیل نے آج بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور الٹا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے موقع کی مناسبت نہ جانتے ہوئے دوبارہ سے اپنا وہی اسکرپٹ پڑھا جس کے لیے وہ مشہور ہیں کہ ایک بڑے چور کو چھوڑ دیا، اگر اس چور کو آپ نے چھوڑنا تھا تو اڈیالہ سے آپ چھوٹے چوروں کو بھی ساروں کو نکال دیں۔ اب یہ سسٹم ظریفی ہے کہ خود بھی وہ اڈیالہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس بات سے قطع نظر کہ عمران خان نے اس موقع کی مناسبت سے اس کیس کی سنجیدگی کو کتنا بھانپا ہے۔ یہ کیس ہے بڑا سنجیدہ۔ اب جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، جو ایف آئی آر ہے، اس کے اگر آپ مندرجات دیکھیں، کچھ یہ اسٹوری کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی لیں کہ بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے قومی راز کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہوئے غیر ضروری لوگوں سے شیئر کیا، یعنی عام لوگوں سے شیئر کیا۔ پھر وہ جو قومی رازوں سے بھرا ہوا سائفر تھا اس کو آپ نے اپنی کسٹڈی میں رکھا، پھر آپ نے اس کو گم کر دیا، یعنی واپس نہیں کیا۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو گم کر دیا، تو واپس نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو گم کر دیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے اس کے اوپر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اس کا ایک سیاسی استعمال کرنے کا ایک لائحہ عمل بنایا گیا۔ تو بڑے سنجیدہ چارجز ہیں اس کے اوپر، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس معاملے کے اندر ایک خاص حلے میں پھنس گئے۔ میں آپ کو پس منظر ہلکا سا بتا دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے، ان کا ہمیشہ سے خیال تھا کہ عمران خان نے کبھی نہ کبھی گیر ہی جانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عمران خان کی کرسی کے بالکل پیچھے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور جو بہت سارے طاقتور حلقہ احباب ہیں، یعنی فوج کے نمائندگان یا انٹیلیجنس کے نمائندگان، ان سے وہ رابطے میں بھی تھے۔ سائفر کے کیس کے اندر وہ سہولت کار کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے کچھ کام کیا نہیں، صرف یہ کیا کہ جوش جذبات میں اور جوش تقریر میں بہہ گئے، اور جلسے کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ یہ راز جو ہے میں نے عمران خان کے حوالے کر دیا، عمران خان اب تم جانو اور یہ قوم جانے، اور تم اس کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کرو۔ پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ شاہ محمود قریشی کے پاس یہ سائفر موجود تھا، پھر شاہ محمود قریشی ان میٹنگز کے اندر بھی موجود تھے، چند ایک میں جن کے اندر یہ تمام معاملات طے ہوئے کہ ہم نے سائفر کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو شاہ محمود قریشی اس بیانیے کو جو سائفر کے گرد گھوما اس کے اندر وہ ملوث ہوتے چلے گئے۔ تو کسی نہ کسی جگہ شاہ محمود قریشی کا خیال یہ یقیناً تھا کہ عمران خان جب پھسلیں گے تو شاہ محمود قریشی وہ جگہ لے لیں گے، لیکن جو مفروضہ تھا جگہ لینے کا وہ بڑا دلچسپ تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ معلومات پر مبنی میں بات بتا رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے کبھی بھی عمران خان کو چھوڑنا نہیں تھا۔ عمران خان نے خود سے اپنی حرکات کی وجہ سے پارٹی کی جگہ خالی کرنی تھی، اور شاہ محمود قریشی نے جانشین کے طور پر وہاں پر آنا تھا۔ وہ پارٹی کو انہیرٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو جو آخر میں آ کے شاہ محمود قریشی صاحب بات چیت کرتے رہے اور بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی 9 مئی کے بعد، وہ یہی تھا کہ آپ پنجاب میں پارٹی کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے عمران خان کے نیچے تھی، کچھ جو تبدیلیاں آپ نے کرنی ہیں کر لیں، لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف کا جانشین بنا دیں، اور اس کے بعد ہمیں اپنا جو لیجٹمیٹ ووٹ ہے اس کو آپ کیش کرنے دیں۔ باقی اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے مجھ سے منوانی ہیں تو بالکل آپ منوا لیں۔ ظاہر ہے وہ پارٹی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، وہ قیادت جس نے تمام کی تمام ہڑبونگ اور فساد مچایا، اس کو آپ ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ اب مقدمات کے زد میں آ گئی، پارٹی تتر بتر ہوگی، لوگوں نے چھوڑ کے جانا شروع کر دیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر یہ ان کو ملال ہوا کہ جی کیسے یہ پارٹی جس کو میں نے انہیرٹ کر کے یا پرائم منسٹر بننا تھا یا پنجاب کا چیف منسٹر بننا تھا، وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اسی مخمصے کے اندر وقت بہت گزر گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات چیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور سائفر کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب وہ فارن منسٹر تھے، ان کی پوزیشن میں یہ سائفر موجود تھا، ان کے جو اپنے امبیسڈر ہیں، ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے، انہوں نے، اور اس کے علاوہ درجن سے زائد لوگ ایسے ہیں جو تمام کی تمام ہائرارکی جس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سائفر آتا ہے، موو ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پی ایم ہاؤس میں جاتا ہے اور واپس اس کو آنا چاہیے، وہ گواہان کی صورت میں اب موجود ہیں۔ اس میں کچھ قانونی شکیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کیس آپ کو ظاہراً کمزور نظر آتا ہے۔ مثلا یہ کہ جو اعظم خان کا بیان ہے، جس قانونی شک کے تحت وہ بیان لینا چاہیے، اس کا خاص ایک طریقہ کار ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے آزادانہ رائے کے ذریعے مرضی کے ساتھ وہ بیان دیا جائے، کیا یہ معاملہ ایسا ہی تھا۔
مجسٹریٹ بعض اوقات بیان لیتے ہوئے وہاں پر جتنے پولیس کے اور انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کا بیان لینا ہے وہ خود اگلے دن آئے, اور پھر یہ بھی کہ وہاں پر جس بندے کے خلاف بیان دیا جا رہا ہے اس کو جرح کی بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن یہ تمام کی تمام جو آپ کو بادی نظر میں کمزوریاں نظر آتی ہیں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گی اگر اعظم خان نے جو لکھا ہوا ہے بیان اس نے مان لیا کہ جی اس میں زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو تمام اپنی منشا کے ساتھ کہ یہ بیان میرا ہی ہے اور یہ معاملات ایسے ہی ہوئے ہیں. اسی طریقے سے باقی جو افسران ہیں اگرچہ ان کے جو بیانات ہیں وہ ایک اور شق کے تحت ہے, میں آپ کو زیادہ قانونی طور پر کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کو بھی اپنے بیانات کو اون کرنا ہے. تو یہ تمام گواہان جو ہیں انہوں نے جو بیانات سبمٹ کیے اگر انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں دے آر ان ڈائر اسٹریٹس, دے آر ان اے ویری تھک اینڈ ہاٹ سوپ. اس کو وہ ریئلائز نہیں کر پائیں گے. اب خیر وہ اگر ریئلائز کر بھی لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جب وہ پاکستان کی ایک خفیہ دستاویز سے کھلواڑ کر رہے تھے تو اس وقت سینہ پھلا پھلا کے ان کے پارٹی کے ممبران کہہ رہے تھے کیا جیدار آدمی ہے جی, کیا شیر آدمی ہے جی, چھوڑیں جی آپ اس کو کہ دستاویز تو آنی جانی چیز ہوتی ہے. وہ دیکھیں اس نے سازش جو ہے اس کے پر کاٹ دی ہیں اور ہمارے سامنے سازش رکھ دی ہے. پھر جس نے سازش کی تھی اس کے ساتھ عمران خان نے تعلقات بہتر کرانے کے لیے لابیز باقاعدہ ہائر کر لی امریکہ کے ساتھ. بہت ساری کلہ بازیاں کھائیں. تو کلہ بازیوں کے بعد اور سائفر کی سیاست میں پھنس جانے کے بعد اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہیں وہ کیس کی گرفت میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں جب سے بنا ہے کیس کہ اس کو اگر انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا نا تو باقی کیس تو ان کو ڈبوئیں گے بھی. یہ تو مکمل طور پر ان کو دریا کے نیچے والے کنارے کے ساتھ لگا دے گا اور اس کے اوپر پتھر رکھ دے گا.